ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگلا ہفتہ بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا۔ اس دوران ایک دفعہ لیزونا سے تفصیل سے بات ہوئی۔ اسے فارم ہاؤس والی بات بتائے بغیر میں نے اس کے ان خدشات کے بارے میں استفسار کیا جو اس نے سردار کی زبانی مجھ تک پہنچائے تھے۔ جواباً اس نے بتایا کہ اس نے جینیفر کی کسی سے ہونے والی مبہم سی گفتگو سنی تھی اور اس وقت جینیفر مجھے راضی کرنے کی حامی بھر رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ لیزونا واش روم میں ہے، اور کمرے کے اندر اس نے یہ بات بتانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ ہمارے کمروں میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کے شک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جینیفر بھی مجھے باقاعدگی سے مل رہی تھی، اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شریکانت پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں گھلنا ملنا سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہمارا کورس اختتام پذیر ہونے میں 3 دن رہ گئے۔ آخری 3 دن ہمیں ایک مخصوص علاقے میں سنائپر مخالف کارروائی کرنا تھی۔ اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا اور ایسی سنائپر رائفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپر رائفلوں کی ہو بہو نقل تھیں۔ بس اصل اور نقل میں اتنا فرق تھا کہ نقل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر ہو سکتا تھا، پینٹ رائفل سے بھی 600-700 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 3 دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا۔ تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا۔ ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پہننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب تھا۔ اس طرح سارے سنائپرز کو اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو سنائپر دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہوتا جاتا وہ اس کارروائی سے نکلتا جاتا۔ اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والے کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا۔ اگر 3 دن کے بعد بھی ایک سے زیادہ جوڑیاں بچ جاتی تو اس صورت میں جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حقدار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا۔ یہ ساری تفصیل ہمیں اس مشق کے آغاز سے 1 دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی۔ اسی رات جینیفر ڈنر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت سردار لیزونا کے پاس تھا۔ پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی ہوں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جادو مجھے آتا نہیں، الہام مجھے ہوتا نہیں، اور علم الغیب جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ تم بھی نا؟ اس نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ میری جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر حیرانی سے دیکھا۔ کھول کر دیکھو۔ وہ میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی بیٹھتا اس نے میرے ساتھ لگ کر ہی بیٹھنا تھا، اس لیے میں اسے نظر انداز کر کے پیکنگ کھولنے لگا۔ ڈبے میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا موبائل فون بند تھا۔ یہ تو موبائل فون ہے، اچھا ہے نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ خلاف توقع وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کے موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں، اس لیے وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹی تھی۔ میں نے متبسم ہو کر پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ کل کی مشق کے بارے میں علم ہے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشق سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتی۔ تم سب سے خطرناک نشانے باز ہو اور میں چاہتی ہوں کہ کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں۔ تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار؟ کیا یہ بطور رشوت کے ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا سب کے پاس نقشہ اور GPS موجود ہوگا۔ ہاں تو بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے باخبر رکھوں گی۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ تم جانتی ہو ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہوگا، پھر میں کیسے بتا پاؤں گا؟ کال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ موبائل فون پر میسج بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج بھیجنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ کیمرہ گھڑی میں لگا ہے، جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اسی گھڑی والے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج بھیج دینا۔ نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں میں تمہاری آواز پڑے گی۔ مجھے بظاہر جینیفر کی بات میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی تجویز بھی ہر سکم اور کجی سے پاک تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے کے جواب میں اتنا تو اس کے لیے کر ہی سکتا تھا۔ تم کسی اور کے ہاتھوں بھی تو نشانہ بن سکتی ہو۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے منطقی انداز میں کہا، لیکن انسان ڈرتا تو اسی سے ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے، اور اس لحاظ سے تمام سنائپرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ تمام اسی کوشش میں رہیں گے کہ تم سے دور رہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، آج تمہارے ہاتھ میں کچھ زیادہ لمبا بانس نہیں ہے؟ وہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی،
میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں، مجھے یقین آ گیا ہے۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے شکست کا اعلان کیا۔ تھوڑی دیر مجھے بریف کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ جاتے جاتے وہ مجھے موبائل فون چارج کرنے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ جی تو ویورز، ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔